بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پہ بات کی جائے تو آپ اپنی ہر خوبی میں جس طرح ممتاز تھے، اسی طرح عدل و انصاف میں بھی آپ بلند پایہ مقام رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے لوگ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دائیں طرف نور کے ممبر رکھے ہوئے ہوں گے، تو ان ممبروں پہ انصاف کرنے والوں کو بٹھایا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام آپ انصاف کا پیکر تھے، بلکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی ہو تو انصاف کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی آپ سفر پہ جانا ہوتا، اپنی سب بیویوں کے درمیان آپ کرہ ڈالتے، جس بیوی کا نام کرے میں سے نکلتا اسے آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ آپ کے انصاف کا تقاضا تھا۔ زندگی کے معاملات میں بھی آپ نے باری تقسیم کر رکھی تھی۔ روزانہ آپ اپنی ایک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میری شادی نبی علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا ان شئتی سبعت لکی سبعت لنسائی، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس 7 دن گزاروں تو میں پھر باقی بیویوں کے پاس بھی 7 دن گزاروں گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کوئی بھی آدمی جو دوسری شادی کرے، اگر وہ جو دوسری شادی کر رہا ہے کسی کنواری لڑکی سے کر رہا ہے، تو پھر اس عورت کا حق ہے کہ 7 دن اس کے پاس رہے اور اس کے بعد اپنی بیویوں میں باری تقسیم کر دے۔ اور اگر کسی شوہر دیدہ سے شادی کر رہا ہے، بیوہ یا مطلقہ سے کر رہا ہے، تو پھر 3 دن اس کے پاس رہے، اس کے بعد باری تقسیم کر دے۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ بات فرما دی کہ چونکہ تم شوہر دیدہ ہو، تمہارا خاوند فوت ہوا ہے، تو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس 7 دن گزاروں تو پھر باقی بیویوں کے پاس بھی میں 7 دن گزاروں گا۔ یعنی یہ آپ کے عدل و انصاف کا تقاضا تھا۔ اور آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا فعلی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ، میں اپنی سب بیویوں میں باریاں تقسیم کرتا ہوں، پھر بھی میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے۔ اے اللہ، دل کا مالک تو ہے، جس چیز کا تو مالک ہے اللہ اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ تو گویا کہ ظاہری طور پہ آپ اپنی سب بیویوں میں باری تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک روشن باب جو آپ کے نبی بننے سے پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ یہ مقام مجھے ملے، یہ رتبہ مجھے حاصل ہو جائے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا، کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اور جب اگلا دن ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور جب آپ کو باقی لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ بھئی ہم اس بندے پہ راضی ہیں، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ذہانت اور عدل و انصاف، آپ نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس کے اندر درمیان میں رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کے کناروں سے پکڑو۔ سب سرداروں نے پکڑا، اس کو اٹھا کے اس کی جگہ کے پاس لے کے آئے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ سارے راضی ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ یہ آپ کے انصاف کا تقاضا تھا۔ آپ نبی بننے سے پہلے ہی اتنے انصاف پسند تھے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام دینے کا ارادہ کیا، اور میری والدہ محترمہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے خاوند بشیر سے کہا کہ تم میرے بیٹے نعمان کو ایک غلام دو۔ انہوں نے غلام دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو امرہ بنت رواحہ فرمانے لگی کہ نہیں، ایسے نہیں، اگر غلام دینا ہے تو نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے دینا ہے، آپ کو اس بات پہ گواہ بنانا ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ
اپنے بیٹے نعمان کو اور اس غلام کو ساتھ لیا اور بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نعمان کو غلام دینے لگا ہوں، آپ اس پہ گواہ بن جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ میں سب کو تم نے غلام دیے؟ کہا نہیں، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تم سے نیکی کریں؟ کہا جی یہ تو میں چاہتا ہوں۔ کہا پھر ایسے نہ کرو، اگر تم ایک کو غلام دو گے باقیوں کو نہیں دو گے تو تمہارے بچے تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ بھی نہیں بنتا، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ بھی نہیں بنتا۔ تو گویا کہ آپ اتنا انصاف کو پسند کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس بڑی مشہور بات ہے، بنو مخزوم کی عورت لائی گئی، فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی۔ بنو مخزوم کے لوگ چاہتے تھے کہ اس عورت کو سزا نہ ملے۔ اچھا وہ چوری کرتی کیسے تھی؟ وہ لوگوں سے قرض لے کے بعد میں مکر جاتی تھی، میں نے تم سے کچھ لیا ہی نہیں، آپ نے اس کو چوری شمار کیا۔ اب بنو مخزوم کے لوگ آئے، کسی طریقے سے اس کی جان بچا دیں ورنہ ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ تو سب نے مل کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بات کی، کیونکہ وہ حب رسول تھے، نبی علیہ السلام کے محبوب تھے۔ کہا کہ آپ نبی علیہ السلام سے بات کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بات کی۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے نا وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب کوئی عام آدمی ماڑا بندہ چوری کر لیتا اس کو سزا دے دیتے، اور جب کوئی تگڑا آدمی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے۔ اور وہاں پہ آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا جو آپ کے عدل و انصاف کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہ، کہا اسامہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد وہ بھی چوری کر لیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کے لیے بھی کوئی مہلت نہ ہوتی۔ تو یہ اتنا آپ انصاف کو پسند کرتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ نا نبی علیہ السلام نے مجھے چھڑی مار دی صفے درست کرواتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ استبر، اللہ رسول مجھے نا بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ دے۔ تو آپ میں بدلہ لے لو، فرماتے اصبرنی فقال استبر، میں نے کہا مجھے بدلہ چاہیے، میں ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے مارا تھا نا تو میرے بدن پہ قمیض نہیں تھی، تو آپ نے اپنی قمیض کو ہٹا دیا، کہا لو اب بدلہ لے لو۔ ماتے میں آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا، یہی تو وہ چاہتے تھے، بدلہ کیا لینا تھا انہوں نے۔ حضرت سواد بن انزیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، جب آپ نے ہلکی سی چھڑی لگائی کہا جی مجھے بدلہ چاہیے، اور وہ بھی اسی طرح آپ کے بدن سے چمٹ گئے۔ آپ نے پوچھا سواد یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جنگ کا موقع ہے، پتہ نہیں یہاں سے زندہ گھر جانا کہ نہیں جانا، ممکن ہے مجھے شہادت مل جائے، تو میں چاہتا تھا کہ میرا آخری جو وقت ہے میں آپ کے بدن کے ساتھ لمس کر لوں، آپ کے جسم کے ساتھ جڑ جاؤں تاکہ اللہ کی جہنم سے بچ جاؤں۔ تو گویا کہ آپ بدلہ دینے کے لیے تیار تھے، یہ آپ کا انصاف تھا کہ آپ اس کو پسند کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ان کے گھر میں تشریف فرمائے، ایک بیوی نے کھانے کی کوئی چیز بھیجی، اماں جی نے ہاتھ مار کے نا وہ برتن گرا دیا۔ نبی علیہ السلام آپ نے کھانا زمین سے اٹھا لیا اور وہ جو ٹوٹا ہوا برتن تھا وہ آپ نے گھر رکھ دیا حضرت عائشہ کے گھر میں، اور ان کے گھر سے صحیح برتن وہ دوسری بیوی گھر میں بھجوا دیا، اور صرف اتنا فرمایا غارت امکم، تمہاری اماں کو تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ لیکن انصاف کا پہلو نہیں چھوڑا آپ نے، اگر انہوں نے دوسری بیوی کا پیالہ توڑا تو آپ نے ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے گھر میں رکھ دیا اور ان کے گھر سے صحیح پیالہ اس بیوی کے پاس بھیج دیا۔ تو آپ ہر موقع پہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے